بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مولانا ظفر علی خان کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مولانا ظفر علی خان 1874 میں پیدا ہوئے اور 1957 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 1874 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1957 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ عزیز طلبہ، شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے ان کی تاریخ پیدائش 1874 اور تاریخ وفات 1957 جو ہے یہ یاد رکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، وزیر آباد سے بجانب سیالکوٹ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کرم آباد آتا ہے۔ ان کے وزیر آباد سے سیالکوٹ کی جانب جو ہے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کرم آباد۔ عزیز طلبہ، یہ گاؤں جو ہے کرم آباد یہ مولانا ظفر علی خان کے دادا کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ چودھری کرم الہی مولانا ظفر علی خان کے دادا کا نام تھا اور کرم آباد بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ مولانا ظفر علی خان کے دادا کا نام کیا تھا تو ہمیں یاد ہوگا کہ چودھری کرم الہی، اور کرم آباد کا نام کس کی نسبت سے ہے؟ ان کے دادا کی نسبت سے۔ کرم آباد کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام کوٹ میرت ہے جو مولانا ظفر علی خان کی جائے ولادت ہے، یعنی کہ جائے پیدائش، پیدا ہونے کی جگہ۔ ان کے والد کا نام چودھری سراج الدین احمد تھا۔ دادا کا نام چودھری کرم الہی اور والد کا نام چودھری سراج الدین احمد، جو محکمہ ڈاک میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ پوسٹ ماسٹر ڈاک کے جو ہے وہ افسر تھے۔ ڈاک کے افسر کا نام عہدہ ہے یہ پوسٹ ماسٹر کا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول پٹیالہ اور گریجویشن MAO کالج علی گڑھ سے کی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر 3 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے۔ نمبر 1 تو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے حاصل کی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے میٹرک جو ہے وہ کہاں سے کیا، تو میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول پٹیالہ، اور گریجویشن جو ہے وہ ان کی کہاں سے ہے، وہ ہے MAO کالج علی گڑھ سے۔ یہ 3 جو ہے ابتدائی تعلیم کی جگہ، اس کے بعد میٹرک ہائی اسکول پٹیالہ اور پھر گریجویشن MAO کالج، یہ تینوں جگہوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاست جموں و کشمیر کے محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کر لی، مگر جلد ہی اس ملازمت کو خیر باد کا اور حیدرآباد دکن میں ملازمت حاصل کر لی۔ اس ملازمت کو جو انہوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور پھر حیدرآباد دکن میں جو انہوں نے ملازمت حاصل کی، سراج الدین احمد یعنی ان کے جو والد ہیں نے ملازمت سے سبکدوش ہو کر ملازمت سے فراغت پا کر کرم آباد میں مستقل طور پر آ گئے، یعنی کہ وہ انہوں نے ملازمت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، فراغت انہوں نے کر لی، سبکدوش ہو گئے اور کرم آباد میں مستقل طور پر آ گئے۔ تو انہوں نے ایک انوکھے کام کا آغاز کیا اور اردو زبان میں اخبار ذمہ دار نکالنا شروع کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے وہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ نمبر 1 تو جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ذمہ دار جو ہے اخبار یہ کس نے نکالا تھا، تو یہ مولانا ظفر علی خان کے والد سراج الدین احمد نے نکالا تھا، یعنی کہ سراج الدین احمد نے جو اخبار نکالا تھا اس اخبار کا نام کیا تھا، تو وہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ سراج الدین احمد نے جو اخبار نکالا تھا اس اخبار کا نام ذمہ دار اخبار تھا۔ نکالنا شروع کیا، جسے وہ گرد و نواح کے ذمہ داروں کی رہنمائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، یعنی کہ ارد گرد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ لکھتے تھے اور ان کے ڈیروں پر پہنچاتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان حیدرآباد دکن سے ترک ملازمت کر کے کرم آباد آ گئے اور بڑی تندہی سے، بڑی توجہ، بڑی محنت سے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ ذمہ دار کو لے کر لاہور آ گئے۔ مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ذمہ دار اخبار کو لیا اور وہ لاہور آ گئے اور اخبار چھاپ کر شائع کرنے لگے۔ پہلے تو ان کے والد جو ہیں، والد محترم جو ہیں
سراج الدین احمد وہ ہاتھ سے لکھتے تھے اور جو ہے وہ ذمہ داروں کے ڈیروں پر پہنچاتے تھے، لیکن مولانا ظفر علی خان جب اس اخبار کو لاہور لے کر آئے تو انہوں نے اس اخبار کو چھاپنا شروع کر دیا، یعنی چھاپ کر شائع کرنے لگے۔ بہت کم عرصے میں چاروں طرف ذمہ دار کا چرچا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ذمہ دار اخبار جو ہے اس کی شہرت ہو گئی، یہ اخبار جو ہے یہ مشہور ہو گیا اور عوام نے مولانا ظفر علی خان کو بابائے صحافت کا لقب دیا۔ عوام نے جو مولانا ظفر علی خان کو لقب دیا وہ بابائے صحافت کا۔ یہ بھی ایم سی کیو اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے ہے کہ بابائے صحافت کس ادیب کو کہا جاتا ہے، تو اس کا نام ہوگا مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان بیک وقت ایک قادر الکلام شاعر، قادر الکلام ایسے شاعر کو کہتے ہیں جو کلام پر مکمل طور پر عبور رکھتا ہے، کلام پر عبور، مہارت، شعلہ بیان مقرر یعنی گرم گفتار مقرر تھے، صاحب طرز انشا پرداز، منفرد مضمون نگار، بے باک صحافی یعنی کہ بے خوف نڈر صحافی تھے، بہترین مترجم بہترین ترجمہ کرنے والے، اور دلیر سیاستدان ہونے کی، دلیر بہادر ہونے کی حیرت انگیز مثال تھے، حیرت خیز یعنی کہ حیرت کو بڑھا دینے والی۔ عزیز طلبہ، ہر چند مولانا ظفر علی خان کی اکثر و بیشتر شاعری ہنگامی صورتحال کا تقاضا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی جو شاعری ہے وہ ہنگامی صورتحال کا تقاضا ہے، تاہم انہوں نے حمد و نعت میں وہ مقام پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھی نعت وہی شاعر لکھتا ہے جس کے دل میں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجزن ہو، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ اچھی نعت وہی شاعر جو ہے وہ لکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس لحاظ سے مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی خلوص، محبت یعنی عقیدت، جدت طبع یعنی نیاپن، اور قدرت بیان قوت اظہار کا حسین امتزاج ہے، ہم آہنگ ہے، ہم آہنگی ہے اس میں، اور انہی خوبیوں کی بنا پر، انہی خوبیوں کی وجہ سے جو ہے شامل کتاب نعت زبان زد خاص و عام ہے، یعنی کہ بہت ہی جو یہ نعت جو ہے یہ مشہور و معروف جو ہے وہ ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا مولانا ظفر علی خان کا مختصر مگر جامع تعارف۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ہمیں دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔